منی مارکیٹ میں دنیا کے پیسے لگوا دو اور فیکٹریاں بند کر دو اور ان کو بعد میں پھر فلاں شہید پروگرام دے دو اور فلاں کے کوئی احساس کے تحت دے دو کہ اس کو پیسے، یعنی مانگٹ بنا دو اس کو۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک جو ہے سود کا محافظ ہے، اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بینک کا باپ اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اور بینک کے جو سسٹر بردرز ہوتے وہ بینکنگ سارے بینک ہوتے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل ہوتے ہیں، اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ کلائنٹ ہوتا ہے جو کار لینے جاتا ہے۔ کنونشنل اور اسلامک بینکنگ کے اندر بنیادی طور پر صرف لفظوں کا گورکھ دھندا ہے یا کوئی اور فرق بھی ہے؟ 1500 سال تک دنیا میں بینک نہیں تھے اور سود کی جو حیثیت تھی وہ انفرادی تھی۔ اب بینک آ گئے تو بینک کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ بینک ایسے ادارے ہیں جو زر کو خریدتے ہیں اور زر کو بیچتے ہیں۔ کہ بینک پیسہ سود پر لیتے اور پیسہ سود پر صرف دیتے نہیں بلکہ فریکشنل ریزروز کریٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا وضاحت کریں آپ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے دوسری طرف علماء جو کہتے ہیں، میں معذرت سے اختلاف کروں گا، کہ لکھنا دینا یہ سارا کچھ اس زمرے میں آ رہا ہے۔ علماء نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن علماء اس کی تشریح تو یہی کرتے ہیں نا، لفظ وہی ہے نا، لفظ وہی ہے نا۔ اللہ نے کھانے والے، کھلانے والے، گواہی دینے والے اور لکھنے والے۔ کہ کیا بینک کی نوکری جائز ہے؟ سود کو ختم کرنے کے وہ کیا طریقے ہیں کہ جو اس وقت یہ راکٹ سائنس ایوانوں میں بیٹھے نااہل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یورپ میں اس قانون تھا کوئی آدمی سود کا کاروبار نہیں کرے گا۔ اگر ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے سود کا کاروبار کیا ہے، اس کو کوئی آدمی اپنے محلے میں کرائے پر گھر نہیں دیتا تھا، عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ عیسائی مرتا تھا تو اسے مسیحی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان۔ نہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے حجۃ الوداع کی سیریز کا جو سلسلہ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اسی سلسلے کی کڑی آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، معاشی استحصال، یعنی معاشرے کا اگر وہ دیکھیں وہ زخم ہے، وہ دکھتی رگ ہے جو اس وقت ہر ایک کا، میں یہ کہوں من حیث القوم پوری قوم کا مسئلہ ہے، بلکہ پوری قوم کا کیا پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ اس وقت جس ملک میں بھی جائیں انفلیشن بڑھ رہی ہے اور لوگ قیمتیں بڑھنے سے، مہنگائی بڑھنے سے اور خود ساختہ مہنگائی کے بڑھنے سے بھی پریشان ہیں۔ حتیٰ کہ نظام جب بینکاری کا متعارف کروایا گیا تو سوچ یہ تھی کہ یہ لوگوں کو اسٹرینتھن شاید کرے گا اور یہ لوگوں کو سپورٹ کرے گا، اور پاکستان کی ڈوبتی معیشت اور سیاستدانوں کی بلیم گیم 75 سال ہونے کے باوجود پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، اور بہت ساری وجوہات جس کی وجہ سے بالخصوص پاکستان اور بالعموم پوری دنیا آج جس نہج پر کھڑی ہے ان کی وجوہات کیا ہیں، اور پیغام حجۃ الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے حوالے سے جو احکامات جاری کیے وہ کیا تھے، ان پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان دو شخصیات موجود ہیں۔ میری پہلی مہمان شخصیت مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد یوسف طیبی صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر، بہت شکریہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے درمیان تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسری ہماری شخصیت جن کا تعلق بینکاری کے نظام سے ہے، بینکنگ سسٹم سے ہے، آپ سینئر مینیجر اسٹیٹ بینک لاہور رہے، آپ ابھی بھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بینکاری کے اوپر پاکستان کا بینکنگ سسٹم کیا ہے، دنیا کا بینکنگ سسٹم کیا ہے، اس کے اوپر لیکچرز بھی دیتے ہیں، اور دیگر اداروں کے ساتھ وابستہ بھی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ میری مراد محمد منیر احمد صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر، اور آپ نے وقت نکالا اور ہمارے درمیان تشریف لائے۔ مائی پلیجر۔ سر اس سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، خطبہ حجۃ الوداع جس کو ہم چارٹر آف ہیومن رائٹس بولتے ہیں، منشور اعظم بولا جاتا ہے، اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو مٹانے کے حوالے سے کیا کیا احکامات جاری کیے، اور کیا ان احکامات کے مطابق اسلامی فلاحی ریاست یا اسلامی مملکت اس کرۂ ارض پر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ امور پر بات فرمائی حجۃ الوداع میں، ان میں سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تو خالی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد سود ختم ہے اور لوگوں کو اصل مال واپس ہوگا، سود واپس نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ میرے چچا عباس کا جن جن کے ذمہ قرض تھا وہ بھی سود کے بغیر ہی ہوگا، اور سب سے پہلے میں ان کا سود معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے فرمائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو چلانا ہے، اسی نے بنایا، اسی نے چلانا ہے، اور یہ کائنات غریب کے دم سے چلتی ہے۔ اگر میں تصور کروں ایک منٹ کے لیے کہ پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس 10 کروڑ ہے، اس سے کم کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیا فیکٹری چلے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ورکر کون ہوگا؟ فیکٹری چلے گی؟ نہیں چلے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اب دیکھتے ہیں آپ کی کلاس میں میٹرک میں کتنے تھے اور کتنے آپ کی طرح پرنسپل بنے اور کتنے مزدور بنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی تقسیم ہے۔ جی اسلام صرف یہ کرتا ہے کہ غریب کو نچلے خط سے نیچے نہ جانے دے، اس کو بحال رکھے، اور وہ ایسے قاعدے ضابطے بناتا ہے کہ جو اوپر رب بن کر بیٹھ جاتے ہیں ساری دنیا کی دولت لوٹ کر، اوپر والے خط سے اوپر نہ جائیں، نیچے والے سے نیچے نہ جائیں، اعتدال۔ اور اصل مقصد جو دنیا میں آنے کا ہے آخرت کو بنانا، اس پہ توجہ دیں۔ یہ پیسہ تو دنیا چلانے کے لیے ہے۔ تو جتنے قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے غریب کی بحالی کے لیے بنائے ہیں آپ کی اکنامکس کے حساب سے۔ مثلا سود کو منع کیا ہے۔ سود سے کون افیکٹ ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ غریب ہوتا ہے۔ یعنی میں نے مزدور کو 10 لاکھ دیا تھا اور طے کیا تھا کہ 12 مجھے واپس کرے گا، اس نے مزدوری کی، محنت کی، مگر وہ 10 کے 8 رہ گئے، اب 4 کا مقروض بھی ہو گیا، وہ نیچے گیا، اور میں 10 کا مالک تھا 12 کا ہو گیا۔ تو امیر تر ہوتا ہے، غریب تر ہوتا ہے۔ یہ سودی معیشت کے ساتھ، اور اس سے جابز کم نکلتی ہیں بنسبت کموڈیٹی مارکیٹ اور بارٹر سسٹم کے ساتھ، جتنی جابز اس میں نکلتی ہیں۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جناب آپ منی مارکیٹ میں دنیا کے پیسے لگوا دو اور فیکٹریاں بند کر دو، اور ان کو بعد میں پھر فلاں شہید پروگرام دے دو، اور فلاں کے سے کوئی احساس کے تحت دے دو، اس کو پیسے، یعنی مانگٹ بنا دو اس کو، اور اس کو خود کفیل نہ ہونے دیں، خود مزدوری نہ کر سکے۔ اور آپ دیکھیے کروڑوں اربوں روپیہ اس میں جھونک دیتے ہیں، اتنی صنعتیں لگاؤ، اسٹیل مل پاؤں پہ کھڑی کرو، کروڑوں لوگ اس میں جہاں ان امپلائمنٹ ہے وہ جابس کی طرف چلے جائیں گے۔ بالکل، یہ جو کمیونٹی میں پیسہ لگانا ہے اور جو بارٹر سسٹم میں پیسہ لگتا ہے، اس سے زیادہ جاب نکلتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اب 10 کروڑ کی آپ اجناس خریدیں تو کتنا بچال آتا ہے لوگوں میں، اور 10 کروڑ کے ڈالر خریدیں تو کتنا آتا ہے۔ تو اسلام پیسے میں پیسہ لگانے کو سود قرار دیتا ہے، نفع کمانے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر، لیٹ بھی نہیں کر سکتے اور اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ منی مارکیٹ میں پیسہ مت کماؤ، جب ادھر نہیں کماؤ گے تو پلیٹ کے شوربے کی طرح پانی سارا کدھر آئے گا؟ دوسرے اس طرف آ جائے گا۔ جب ادھر مال استعمال ہوگا تو جاب زیادہ کریٹ ہوں گی، فیکٹری زیادہ چلے گی، لوگوں کو جاب ملیں گی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان کی جاب ختم کرو اور بعد میں ان کا تعاون کرو اور تاکہ تم مجھے ووٹ دو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ان کو غربت کی خط سے نیچے نہ جانے دینا۔ اچھا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن بیع الطعام حتی یقبض، کھانے کی چیز آپ نے خریدی ہے، قبضہ لیے بغیر آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے، میں نے گنا پھینکا فیکٹری میں اور وہاں سے مجھے پرچی مل گئی کہ 10 ٹن تیری چینی ہمارے پاس ہے۔ اچھا جی 100 روپے کلو ہے، آپ کو دی 105 میں، آپ نے وہ پرچی ان کو 110 میں، وہ پرچی اس نے 115 میں دی، تو وہ بڑھتی گئی اور نہ کوئی جاب نکلی اور نہ کوئی سودا ہوا۔ مڈل مین کما رہا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ قبضہ لیے بغیر نہیں بھیج سکتا۔ اب وہاں سے اٹھائے گا جس نے اس کا توڑا سٹف بنایا، جس نے اس کو بنا، جس نے پرنٹ کیا، جس نے سیا، جس نے لا کر دیا، تھوک والا پرچون والا، جس نے بھرا، جس نے فل کیا، جس نے لوڈ کیا، ان لوڈ کیا، ٹرک والا راستے میں، پیٹرول والا راستے میں، مشینری والا، پنچر والا، ایک دم گاڑی چل پڑتی ہے۔ تو ہر قانون غریب کے فیور میں اسلام نے بنایا کہ اس کو بحال کیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں،
اب پیسے سے پیسہ بنتا جائے اور غریب تر ہوتا چلا جائے. تو اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے. یہی سود کا فلسفہ ہے. منیر صاحب کی طرف بڑھیں گے سر. اس میں یہ بتائیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا اقدامات کیے تھے کہ جس سے وہ معاشرہ صحیح معنوں میں انسانی فلاحی ریاست تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج اس ڈسکشن میں شامل ہو رہا ہوں. یہ بحث میں ڈاکٹر صاحب پچھلے 5 سال سے کر رہا ہوں اور ایک قسم کی میں ایک اویئرنیس پروموٹ کر رہا ہوں کہ کیا اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے، اگر وہ ہے تو کہاں ہے. آپ نے ابھی سوال میں کہا تھا کہ دنیا کے کسی حصے میں وہ چیز نافذ ہے. کیونکہ میری جو ساری سروس ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ہے اینڈ دیٹ واز اپلائیڈ ریسرچ، پریکٹیکل ریسرچ تھی. تو میں جب اسٹیٹ بینک میں گیا، پہلے ایم اے اکنامکس کیا، تو اسٹیٹ بینک میں سارا کام جو ہو رہا تھا وہ سرمایہ داری نظام کے تحت ہو رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ملک کا سینٹرل بینک ہے اور ساری اکانومی کو وہ کنٹرول کرتا ہے. تو ایک سوال مجھے میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میرے دین کا معاشی نظام کہاں ہے. کیونکہ جب قرآن میں اللہ میاں نے فرما دیا، یا ہم جو آخری خطبہ کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی خطبہ میں کے وقت اس آیت آئی تھی کہ آج کے دن آپ کا دین آپ کے لیے مکمل ہو گیا. اب جب دین مکمل ہو گیا، ویئر از اٹس اکنامک سسٹم؟ تو میں جب ان سوالوں کو لے کر چلا تو پھر اور بڑے سوال ذہن میں آئے. مثلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھیں. یہودی مدینہ کی اکنامکس پر چھائے ہوئے تھے. ہمیں یہ خبر نہیں ملتی تھی کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مارکیٹ بنائی یا یہودیوں کے نظام کو یہ کیسے کہ ان کو اپنا لیا. پھر سر دوسرا بڑا سوال تھا کہ حضرت عمر کے دور میں ایران کی حکومت اور روم کی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، دونوں کو شکست ہو گئی. دنیا میں سب سے بڑا اکنامک ہب وجود میں آیا جو ایران، جو یعنی کہ عراق، شام، مصر، اسپین تک پھیلا ہوا تھا. اس اتنے بڑے اکنامک ہب کا اکنامک سسٹم کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ملتی تھی. پھر اللہ کا مجھ پر ایک خاص کرم ہوا کہ مجھے ایسی چیزیں مل گئیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کی تھی ریاست مدینہ میں. تو آپ نے جیسے ہی میثاق مدینہ کیا، یہ پہلے سال جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے سپٹمبر 2022 میں میثاق مدینہ کیا، اس کے بعد آپ نے ایک مارکیٹ بنائی. اور ڈاکٹر صاحب اتنی جلدی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکیٹ بنانے کی کہ وہ مارکیٹ ایک بڑے سے خیمے میں بنائی گئی. آپ نے کہا ایک بڑا سا خیمہ لگاؤ، اس میں یہ تمہاری مارکیٹ ہے اور جو اس میں آ کر خرید و فروخت کرے گا وہ جہاد کے برابر ہے. یہ آپ کی مارکیٹ ہے اور جو اس میں پہلے آئے گا وہ اپنی دکان لگا لے گا. تو اس طرح مارکیٹ کا آغاز ہوا. اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال کا ایک ایکشن کیا. یہودیوں کی مارکیٹ میں تجارت پر ٹیکس تھا. آپ نے کہا اس مارکیٹ میں تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ پریکٹیکل آج کے دور سے اپلائی کریں. اب میں یہ چیز پروموٹ کر رہا ہوں کہ اسلام میں جی ایس ٹی نہیں ہے. اسلام میں دیکھیں ہر معاشی نظام کا ایک ٹیکسوں کا نظام ہوتا ہے. سرمایہ داری کا نظام کیا ہے؟ ڈفرینٹ ٹیکس. اور ان کا سسٹم کیا ہے کہ پہلے ہر آدمی ٹیکس دے، پھر وہ غریبوں کی امداد کے لیے آپ سوشل سیکورٹی نیٹ ورک بنا دیں. جیسے ہمارے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے، پہلے احساس تھا. تو ہم دین کا جو اس میں فیصلہ ہے وہ ڈائریکٹ ہے کہ جب آپ جی ایس ٹی ختم کریں گے تو کیا ہوگا؟ چیزیں سستی ہو جائیں گی. ہوں گی. جبکہ ہمارے تو سانس لینے پہ بھی جی ایس ٹی لگا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سانس لینے پر بھی ٹیکس ہے. اور پھر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں دیکھا، پہلے اسٹڈی کیا، دیکھا کہ یہودیوں کا طریقہ کار کیا تھا. یہودی ایسا کرتے تھے کہ جب بھی خبر ملتی تھی کہ فصل پک گئی ہے، کھجور کی فصل تھی، انگور کی فصل تھی یا اور کوئی جنس تھی، وہ لے کر لوگ مدینہ میں آتے تو وہ شہر سے باہر جا کے خرید لیتے تھے. اسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز
सॉरी, मार्केट में आए बगैर खरीद लेना। सही। आपने मना कर दिया। आप, अच्छा, उसकी वजह क्या थी? लोग मार्केट में नहीं आते थे क्योंकि मार्केट में टैक्स था। अब आप खुद देखें कि एक बेचारा किसान अपनी फसल लेकर आ रहा है, वो जब मार्केट में जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, और जो ताजर लोग हैं वो शहर से बाहर आके उससे सौदा कर लेंगे औने पौने दामों, वो बेचने पर मजबूर होगा क्योंकि मार्केट में टैक्स है, टैक्स भी और ट्रांसपोर्टेशन भी है, बचेगी। ट्रांसपोर्टेशन भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ हुक्म दिया, आज के बाद इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की ज़बान में आउट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। आज के बाद कोई सौदा मार्केट के बाहर नहीं होगा। फिर दूसरा एक और रवाज था कि लोग आला और अदना चीज़ों का तबादला करते थे, जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया। आपने फरमाया कि कोई आज के बाद आला और अदना खजूर का या अंगूर का तबादला नहीं होगा। हमें एक वाक़या मिलता है कि कुछ लोग मदीना तशरीफ़ लाए और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें तोहफ़तन पेश की, तो आपने पूछा कि ये तुम्हारे इलाके की खजूरें इतनी उम्दा हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो खजूरें बहुत नाकस हैं, ये आपके लिए बहुत सी खजूरें देकर हमने आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खजूरें ली है। तो आपने कहा एनोर रिबा, एनोर रिबा, एनोर रिबा, ये सूद है, ये सूद है, खैबर से आई थी, ये सूद है, खैबर से आई थी। तो फिर लोगों ने पूछा क्या करें? तो आपने कहा कि पहले नाकस खजूरों को मार्केट में बेचो, और जो वहाँ से दिरहम मिले, पैसे मिले, उनसे अच्छी खजूरें खरीदो। यानी कि जो मैं बात आपसे अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरा मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम दिया, जहाँ चीज़ों की कीमतें मार्केट की सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस के मुताबिक होती थी। अब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में काम किया। वेस्ट में ये बड़ा शोर है कि हमारा सिस्टम मार्केट बेस्ड है, इसमें जो चीज़ों का, कीमतों का फैसला वो होता है सप्लाई और डिमांड के मुताबिक। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, एक दफ़ा मदीना में महंगाई हो गई, कीमतें बहुत बढ़ गई, तो कुछ सहाबा आपके पास तशरीफ़ लाए और आपसे अर्ज़ किया कि आप कीमतें मुकर्रर कर दें, क्योंकि ये रवाज था उस दौर में कि जब महंगाई हो, सैलाब आ जाए, फसलें ना हो, कीमतें बढ़ जाए, तो जो हाकिम वक्त था वो अपनी मर्ज़ी से कीमतें मुकर्रर करता था। आपने इनकार कर दिया और कहा कि कीमतें अल्लाह के हाथ में है, मैं कीमतें मुकर्रर नहीं करूँगा। हमारे यहाँ तो चूँकि ये अवेयरनेस नहीं है। अब एक बुक आई है 2014 में, उसका आप नाम देखें, अर्ली इस्लाम एंड बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म। जब मैंने ये चीज़ पढ़ी, मैंने कहा ये हम तो समझते हैं कि कैपिटलिज्म 1776 में एडम स्मिथ ने दिया। ये कह रहा है कि इस्लामी जो सरमायादारी की पैदाइश इस्लामी अवलीन दौर में हुई, वो इस बेसिस पर कहता है। और वो एक जर्मन स्कॉलर है बेनेडिक्ट कोहलर, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फर्स्ट फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट। तो एक लिहाज से इट इज़ अ कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम, जिस पर आगे आपसे बात करेंगे। जी, एक मिनट, इसमें जो बात की ना डॉक्टर साहब ने, अपना मुनीर साहब ने, कि ये जो एक खैमा नुमा बनाया था, उसका मुझे रेफरेंस मिल जाए तो मेरे लिए नई बात है, बड़ी अच्छी बात है। ये और इसी तरह इसमें मैं आपको नाज़रीन के लिए हवाले को मैं ज़रा उनकी नॉलेज के हवाले से बताता चलूँ। मुनीर अहमद साहब की जो किताब है मदीना इकनॉमिक्स, मदीना इकनॉमिक्स, ये इसमें यकीनन जो है वो इस वक्त संग मील पब्लिशर्स पर अवेलेबल भी है, कि यानी 7वीं सदी की मदीना इकनॉमिक्स, इंसानियत का पहला मुआशी निज़ाम क्या था, जिस पर इंशाल्लाह हम इनसे किताब के हवाले से बात भी करेंगे। और इसी तरह एक और किताब जिसका जिक्र इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में इनसे तफसीलन पूछूंगा भी, ट्रू फेस के नाम से एक और इनकी किताब है। तो इंशाल्लाह मुनीर साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हुए मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि जब आप सूदी निज़ाम को अगर ये देखें, इस्लाम ने ममनू करार दिया और 1400 बरस पहले पैगंबर आखिरुज़्ज़मान ने इसको बंद करने का कहा, रोक दिया, सख्ती से इसका जो है वो इसका अगर ये देखें कलअदम किया या इसको रोका गया, उसके बावजूद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो या दीगर इस्लामी मुमलिकत हों, उनका निज़ाम तो आज भी बैंकिंग सिस्टम पर ही चल रहा है। और दूसरा, इसी को बढ़ाते हुए सवाल को मैं पूछना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो बैंक से गाड़ी ली जाती है, वो कहा यह जाता है कि ये इसका इस्लामी बैंकिंग के अकॉर्डिंगली आप इसका लोन पे कर रहे हैं या इंस्टॉलमेंट पे
چیزیں دی جاتی ہیں, چاہے وہ الیکٹرانکس ہو یا دیگر اشیاء ہوں. کہا یہ جاتا ہے آپ اس کا کرایہ ادا کر رہے ہیں اور پوری قیمت اتنے عرصے کے بعد مکمل ہوگی. ان تینوں صورتوں میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلاؤ, اور اوپر مت دیکھو نیچے دیکھو. انظروا الی من هو اسفل منکم, نیچے دیکھو. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اوپر مت دیکھو. هو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم, اس سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری نہیں کرو گے. اور بینکنگ سکھاتا ہے اوپر دیکھو. سائیکل ہے موٹر سائیکل پہ آ جاؤ, موٹر سائیکل ہے کار پہ آ جاؤ, بالکل صحیح. جھگی ہے تو بینگلو پہ آ جاؤ. وہ اوپر دیکھنا سکھاتا ہے. یہ عین اسلام کے اس کے خلاف ہے. اسلام قناعت اور جتنا انسان کی طاقت ہے جہاں رب نے رکھا ہے وہاں پہ صبر کے ساتھ رہنا یہ سکھاتا ہے. جبکہ بینکنگ اس کو اوپر دیکھنا سکھاتا ہے کہ تو اپنے گلے میں توق ڈال کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے اور تو بینگلوں میں گھوم اور جناب گاڑیوں میں گھوم. یہ پہلی بات تو یہ. یعنی اگر وہ کہیں بازار میں 30 لاکھ والی گاڑی ہم 30 میں ہی دے رہے ہیں بھائی, قسطوں میں دے رہے ہیں, تو بھی وہ اوپر دیکھنا سکھا رہے ہیں. یہ بھی ایک قباحت اس میں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ مدت بڑھنے سے پیسہ بڑھنا, تو یہ تو سود ہوتا ہے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ کرایہ ہے. گاڑی جو آپ نے لی ہے جی, اسلامی بینکنگ کے اکارڈنگلی اس کو منیر صاحب کو بھی ہم شامل کریں گے ساتھ اس میں, کہ یہ پہلا حصہ آپ جواب دیں گے, دوسرا میں منیر صاحب کی طرف بھی جاؤں گا کہ وہ کرایہ کس مد میں, کہ ایک آپ کی وہ چیز ملکیت میں بھی آ رہی ہے. ہاں, اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 لاکھ والی گاڑی 38 لاکھ کی دے رہا ہے, 35 لاکھ کی اگر کنونشنل بینک دے رہا ہے سیم ماڈل سیم گاڑی, تو اسلامک اس کو 38 کی دے گا. اور کلائنٹ کہتا ہے ارے میں نے تو اگرچہ مہنگی تھی, میں نے سوچا بھائی ہے تو اسلامی نا, تو میں نے کہا 2 لاکھ کی خیر ہے. اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کہیں فتویٰ واپس نہ لے لیں, جلدی جلدی لے لو. یہ بھی چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرماتے ہیں میرے پاس 2 آدمی پلاٹ کا کیس لے کر آئے. ایک کہتا میرا ہے, دوسرا کہتا میرا ہے. فرمایا لعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض, ہو سکتا ہے ایک آدمی حق پر نہ ہو مگر بات بنانا جانتا ہو, اور دوسرا حق پر ہو مگر بات بنانا نہ جانتا ہو. تو میں تو بھائی جو سنوں گا اس پر فیصلہ کروں گا نا. تو اگر میں نے تمہارے باتیں سن کر جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ حق تو میرا نہیں تھا مگر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا, اب تو ہو گیا نا. یہ نہ سمجھے. انما اقطع لہ قطعۃ من النار, میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. تو آپ کے فتوے سے وہ نہیں ہوتا, نہ حق نہیں ہو جاتا. تو یہ مفتی صاحب کے فتوے سے نہ حق کیسے ہو گیا بھائی؟ بالکل ایسے ہی. یہ بات سمجھیں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کار میں اس کا کرایہ لے رہا ہوں, پہلے دن طے ہو گیا 30 لاکھ والی گاڑی 38 میں ملے گی اور اتنے سال میں انسٹالمنٹ ہوگی. اگر کل میرے پاس اچانک پیسہ آ جاتا ہے یا کسی رشتہ دار کی وراثت مجھے مل جاتی ہے, تو میں چلا جاتا ہوں 1 مہینے کے بعد کہ جناب میرے پاس پیسے آ گئے, یہ پیسے لے لو اور میرے مکمل, تو وہ مجھے صرف 1 مہینہ جو میں نے چلائی اس کا کرایہ ڈالو, اور جو اگلے 5 سال اس کا کرایہ نہ ڈالو. وہ نہیں مانتے. وہ کہتے نہیں پورے اگلے سالوں کا بھی کرایہ چلے گا. کیوں بھائی؟ اگر یہ کرایہ تھا تو ختم کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ رینٹے کار والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو گاڑی واپس کر دیتے تو اگلے دنوں کا کرایہ پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا. تو یہ وہ گھمایا گیا ہے خامخواہ. وہی کنونشنل بینک بیچارہ بولا بالا وہ کہہ دیتا ہے بھائی یہ تو مارک اپ ہے, ہاں جی, اور یہ اس کو ادھر ادھر سے گھما کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا ہے, سیم چیز ہے. امپیکٹ اس کا آخر میں وہی ہے جو اس کا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک ہوتا ہے باپ اور ایک ہوتے ہیں بھائی, ایک ہوتی اولاد. یہ بات بڑی گہری ہے. بینک کا باپ اسٹیٹ بینک ہوتا ہے, اور بینک کے جو سسٹر بردرز ہوتے ہیں وہ بینکنگ سارے بینک ہوتے ہیں, نیشنل اور انٹرنیشنل ہوتے ہیں. اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ کلائنٹ ہوتا ہے جو کار لینے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسلامی بینک ہو یا غیر اسلامی بینک ہو, یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیبر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. کراچی انٹر بینک آفر ریٹ لگتا ہے جب یہ لیتا دیتا ہے, سود لگتا ہے. اور جب یہ ابا حضور سے لیتا ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ لگتا ہے. جب یہ
اسٹیٹ بینک سے لیتا ہے تو اس پہ بھی سود لگتا ہے. تو یہ ادھر بھی سودی ہے ادھر بھی سودی ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیچے اسلامی ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. منیر صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، آپ چونکہ بینکنگ سسٹم سے اتنی دیر ریلیٹڈ رہے بھی، تو یہ کنونشنل اور اسلامک بینکنگ کے اندر بنیادی طور پر صرف لفظوں کا گورکھ دھندا ہے یا کوئی اور فرق بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو آپ کا سوال تھا کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، میں پہلے اس سے شروع کرتا ہوں. دیکھیے 1500 سال تک دنیا میں بینک نہیں تھے اور سود کی جو حیثیت تھی وہ انفرادی تھی. اب بینک آ گئے تو بینک کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ بینک ایسے ادارے ہیں جو زر کو خریدتے ہیں اور زر کو بیچتے ہیں. یہ سرمایہ داری کے تحت بینکوں کی ڈیفینیشن ہے. اب جب ہم نے اسلامی بینک بنانے تھے تو ہم نے اس ڈیفینیشن کو توڑنا تھا. جو میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے ادارے جو زر کو سود پر خریدتے ہیں اور زر کو سود پر بیچتے ہیں، یہ کمرشل بینکنگ ہے سود والی. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو قرآن کا حکم ہے کہ بے حلال ہے، ربا حرام ہے. ربا کا بینچ مارک کیا ہے؟ پری فکسڈ ایڈیشن. سر اس میں سوری فار انٹرپشن، چونکہ ویورشپ میں اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بے اور ربا، میں چاہوں گا دونوں کو آپ آسان فہم کے اندر جو ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں. بے کا یہ ہے کہ میرے پاس سرمایہ ہے، میں کوئی دکان کھول لوں، کوئی زمین لے کر اس پر کاشت کروں، چیزیں پیدا کروں یا انڈسٹری میں لگاؤں اور وہ مارکیٹ میں بیچوں. یعنی میں اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ یوز آف منی ایز میڈیم آف ایکسچینج. میں سرمایے کو چیزوں کے پیدا کرنے میں لگاؤں، یہ بے ہے. اسے قرآن نے حلال قرار دیا اور اس میں فلاح رکھی. دوسرا ربا ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں کوئی کام نہ کروں، میں کسی دوسرے کو پہلے سے طے شدہ اضافے پر وہ پیسہ دے دوں اور ایک معینہ عرصے کے لیے کہ 6 ماہ کے لیے میں 1 لاکھ روپے دوں گا، 6 ماہ کے بعد 1,20,000 روپے لوں گا. یہ 20,000 ربا ہے، یہ 20,000 سود ہے. اب جب ہم نے جو بات پہلے شروع کر رہے تھے، جب ہم نے اسلامی بینکوں کا آغاز کرنا تھا تو ہمیں چاہیے تھا کہ جو بے کا بینچ مارک ہے پروفٹ. بے کا کاروبار کیا ہے کہ میں ایک بزنس کر رہا ہوں، مجھے کچھ عرصے بعد پروفٹ ہونا ہے، تو میں نے جو سیل پرچیز کرنی ہے اس پروفٹ کے ریفرنس سے کرنی ہے. اب ہمارا کیا پہلے کیا تھا 84 سے پہلے کہ سود طے تھا اور سود کا ایک بینچ مارک تھا، جیسے 10%، 8%، 6%، 20%. جب ہم نے اسلامی بینک بنائے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایک پروفٹ ریٹ کا بینچ مارک بناتے. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں چونکہ بینکنگ ہے. ہم نے کیا کیا کہ جو سود والے بینک ہیں وہ تو سود کا بینچ مارک یوز کرتے ہیں، دا کراچی انٹر بینک آفر ریٹ. اس کا روز ریٹ نکلتا ہے کہ آج کا ایوریج سود کا ریٹ کیا ہے. اس کو تو سود والے بینک استعمال کرتے ہیں. اب جو اسلامی بینک ہیں، ظلم یہ ہے کہ وہ بھی اسی بینچ مارک کو یوز کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب جو گاڑی کی مثال دے رہے ہیں کہ 30 لاکھ کی گاڑی 38 لاکھ کی، اس 38 لاکھ کیوں ہے، 36 کیوں نہیں، یا 42 سے 40 کیوں نہیں؟ وہ 20 وہ بینچ مارک سود والا ہی یوز کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی ماحول ٹھیک نہیں. کچھ لوگ یہ اس ملک میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب تک، اور میں بھی اس چیز کی فیور میں ہوں، کہ ہم بے کو بیس نہیں بنائیں گے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کا پروفٹ ریٹ ہے اس کو بینچ مارک نہیں کریں گے، یہ اسلامی بینک اور سود والے بینک آلموسٹ ایک جیسے ہی ہوں گے. اور میں جو اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ جو سود والے بینک ہیں وہ تو براہ راست سود کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جو اسلامی بینک ہیں وہ انڈائریکٹلی بلا واسطہ وہ اس کو کر رہے ہیں. جبکہ فرق نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ربا فری ہے، ربا فری ہے. میں اس میں بینچ مارک وہی ہے دونوں کا. میں ایک بات یاد کروانا چاہوں گا منیر صاحب کو کہ بینک پیسہ سود پر لیتے اور پیسہ سود پر صرف دیتے نہیں بلکہ فریکشنل ریزروز کریٹ بھی کرتے ہیں. یہ تھوڑا وضاحت کریں آپ. وہ بینکوں کا تو دیکھیے وہ تو یہ ٹیکنیکل بات ہے نا کہ بینکس کام کیسے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بینک کے پاس 1 کروڑ روپے آیا،
اس میں بینک اپنے پاس دیکھتا ہے کہ کچھ نا، ہم کہتے ہیں کہ بینکنگ 2 ونڈو جاب ہے. پہلی ونڈو پر بینک ڈپازٹ لیتا ہے سود پر، اور دوسری ونڈو پر بینک لون دیتا ہے سود پر. پہلے سود دیتا ہے پھر سود لیتا ہے. دونوں کا فرق بینک کا پروفٹ ہے. اگر 8% پر لوگوں سے پیسے لیے اور 20% پر دیے تو 12% پروفٹ ہے. اچھا، اب جو بینکوں کا کاروبار ہے یہ دوسرے جتنے بھی بزنس، جتنے بھی بے کے بزنس ہیں ان سے مختلف ہے، کیونکہ آپ کے پاس جتنا سرمایہ ہوگا، سپوز آپ کا شو روم ہے، آپ گاڑیاں بیچتے ہیں، جتنا آپ کے پاس سرمایہ ہوگا آپ اتنی گاڑیاں خرید سکتے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے فریکشن ریزرو، بینک کے پاس سرمایہ سے اور سرمایہ کریٹ کر لیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کریشن آف کریڈٹ. کیسے کہ بینک نے 1 کروڑ روپے آیا، اس پہ اپنے پاس رکھا 2 لاکھ روپیہ. ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے کہ کتنے لوگ پیسہ واپس لینے آتے ہیں، وہ 2 یا 2.5% لوگ پیسہ واپس لینے آتے ہیں، کیونکہ بینکنگ ایسا کاروبار ہے اس میں پیسہ جا بھی رہا ہے، پیسہ آ بھی رہا ہے. اگر کوئی چیک لینے آیا تو کوئی پیسہ دینے بھی آ رہا ہوتا ہے. تو وہ بینک کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ اپنے پاس رکھ کے وہ آگے لون آؤٹ کر دیا. اب دیکھیں کہ 1 کروڑ روپیہ بینک نے 20 لاکھ روپیہ اپنے پاس رکھ لیا، 80 لاکھ کا قرضہ دے دیا. اب جس بندے کو قرضہ دیا وہ قرضہ کہاں رکھے گا؟ وہ بینک میں رکھے گا. وہ پھر واپس آ گیا بینک کے پاس. یعنی وہ ایسی رشہ دانی ہے کہ چلتا رہتا اسی میں ہی ہے. ہم اسے کہتے ہیں فکٹیشیس ان کے ڈپازٹس. پتہ ہی نہیں لگتا کہ اصل ڈپازٹ کتنے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا صبح شام، چلتا رہتا صبح شام. اور بینکوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. ہر 50 سال بعد بینکنگ کے کاروبار میں ایک کرائسس آتا ہے. مجھے تو منیر صاحب آپ کی بات سے یہ بات یاد آ گئی، پروین شاکر کا شعر یاد آ گیا، وہ جب بھی لوٹا تو میرے پاس آیا، ایک یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی خطرناک ہے، وہ یہ کہ 100 روپیہ آیا تھا، ان کے فرمان کے مطابق 80 لون دے دیا. اب جو 100 آیا تھا اس کو 1/20% سے ضرب لگا کر اس نے ڈیجٹس کریٹ کیے ہیں، ڈیجیٹل منی کریٹ کی ہے. سمجھائی بات کی؟ یعنی اب وہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ پیپر کرنسی بہت تھوڑی رہ جاتی ہے اور ان کے ڈیجٹس میں بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. یعنی سود لینا دینا ایک الگ کہانی ہے اور منی کریشن ایک الگ چیز ہے. یہ ہر بینک کر رہا ہوتا ہے، کا کاروبار ہے، یہ ہر بینک کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. کوئی 10 روپے کو 50 روپے بنا رہے ہوتے ہیں. تو منیر صاحب جب آپ ماشاءاللہ اس کو ڈینائی بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کتابیں بھی لکھیں، پھر یہ زندگی کے 35-40 سال اس بینکنگ سسٹم میں کیسے گزرے؟ وہ پہلے بھی سچی بات ہے، پہلے 20 سال تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سود کیسے حرام ہے. یعنی یہ اتنا لوکریٹو تھا کہ آپ دھستے چلے جا رہے ہیں. دیکھو نا، اسٹیٹ بینک، پھر بینیفٹس، پھر پوری، میں تھا بھی ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں، ہر چیزوں کی اسٹڈی کرنا. تو پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھ آئی کہ کیا رول، کہ ایکسپلائٹیٹو رول کیا ہے. میرے استاد تھے محترم ڈاکٹر عطا اللہ نیازی، وہ میرے ڈائریکٹر تھے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ سود کے خلاف تھے. ان کی ایک ڈیفینیشن تھی سود کی، لیکن تھے وہ بینک میں. لیکن آپ یہ دیکھیے دوسری طرف علماء جو کہتے ہیں، میں معذرت سے اختلاف کروں گا، کہ لکھنا دینا یہ سارا کچھ اس زمرے میں آ رہا ہے. علماء نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن علماء اس کی تشریح تو یہی کرتے ہیں نا، لفظ وہی ہے نا، لفظ وہی ہے نا. اللہ نے کھانے والے، کھلانے والے، گواہی دینے والے اور لکھنے والے فرمایا سب لعنت والے ہیں. تو اب منیر صاحب 35 سال لکھتے بھی رہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں 2006 میں اسٹیٹ بینک سیالکوٹ کا چیف مینیجر تھا. اس وقت سے میں یہ باتیں کر رہا تھا. تو وہاں ایک یونیورسٹی ہے، میں ان کے، میرے پاس آئے ان کے جو ہیڈ تھے، میں نے انہیں کہا کہ میرا ایک لیکچر رکھیں سود پر. سود ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے بارے میں ہر بندہ پریشان ہے، اس کے پاس بہت سے سوالات ہیں. آپ یقین کریں، میں وہاں گیا تو انہوں نے سیالکوٹ جو چیمبر کا پریزیڈنٹ کو بھی بلایا ہوا تھا، ایک MNA کو بلایا ہوا تھا. وہاں جو میرا تعارف کرایا گیا وہ سنیں. انہوں نے کہا ایک اسٹوڈنٹ، اچھا سارے جو تھے نا وہ اسٹوڈنٹ تھے جو یہ مذہبی جماعت کے تھے، دینی، میں نے داڑھی رکھی، سلوار قمیض پہنی، سر پہ ٹوپی، اور وہ بڑے ایگر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ منیر صاحب سود کے خلاف بات کریں گے. جو میرا تعارف کرایا گیا کہ سیالکوٹ کی وہ فوج
جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کر رہی ہے اس کا سپہ سالار ہمارے درمیان موجود ہے. دس واز مائی انٹروڈکشن. اور جب میں نے بات ختم کی تو ایوری باڈی ریز ہز ہینڈ کہ یہ ایک سوال بتائے کہ کیا بینک کی نوکری جائز ہے. کیونکہ سر اس میں ہوا یہ تھا کہ سپہ سالار جو تھا نا مشرف با اسلام ہو چکا تھا. انہیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ نیچے اگر فوج ایسی ہے تو سپہ سالار بھی ویسا ہی ہوگا. میں نے جو وہاں عرض کیا میں نے کہا میں اس کا جواب دوں گا. اچھا انہوں نے کہا نہیں جو پہلے ہمارے ہے نا محتمم وہ اس کا جواب دیں کہ کیا بینک میں نوکری کرنا جائز ہے. آپ دیکھیں ایک بندے نے مجھے مہمان بلایا ہوا ہے جیسے آپ نے مہمان بلایا اور اب انہوں نے سوال ایسا کر دیا وہ بیچارے پریشان ہو گئے. وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی سچی بات یہ ہے کہ دین کی روح سے بینک کی نوکری حرام ہے. میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں ڈر بھی رہا تھا کہ لوگ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. میں نے ہاتھ کھڑا. میں دیکھیں میری بات سنیں. ان کا جواب دین کے حساب سے بالکل صحیح ہے. آج ہم نے سود کا خاتمہ کرنا ہے. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے سے بچ جائیں. تو کیا کریں؟ آج جو میں بول رہا ہوں میں فیکٹس اور فگر سے بات کر رہا ہوں. میں ریزن اور لاجک سے بات کر رہا ہوں. کیسے میں نے بینکنگ میں جاب کی ہے. پہلے بینکنگ کو جانیں. اب میں ڈاکٹر صاحب یقین کریں میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میرے پاس سود کے ختم کرنے کا ایک روڈ میپ ہے. اور سود کیوں منع ہے؟ واٹ آر دا فیکٹرز بیہائنڈ اٹس پروہیبشن. سر اس میں پہلا تو سوال جو آپ نے خود ہی ریز کیا ہے نا سود کو ختم کرنے کے وہ کیا طریقے ہیں کہ جو اس وقت یہ راکٹ سائنس ایوانوں میں بیٹھے نااہل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. پہلی بات میں چونکہ یہ مختلف فورم پر جا رہا ہوں. ایک فورم پر میں نے بات کی کہ ہم اس وقت یہ 2023 ہے اور یہ 20 جون ہے. آج ہم سود کے خاتمے کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. میں ایک چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. کس لیے کہ ہمارے ہاں وہ سیریسنیس نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال ریز کیا ہے. وہ سیریسنیس نہیں ہے سود کے خاتمے کے لیے. سود کی 3 قسمیں ہیں پاکستان میں. پہلا سود وہ ہے پاکستان کے ہر شہر کی ہر مارکیٹ میں کچھ تاجر کھلم کھلا سود کا بزنس کر رہے ہیں. ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی. دوسری ان کا سود بینکوں سے 2 گنا زیادہ ہے. مثلاً کہ میں نے کہا نا کہ ہر مارکیٹ میں کچھ لوگ کچھ تاجر کھلم کھلا سود کا کاروبار کر رہے ہیں. آپ کو بتاؤں پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے. یہ ہو رہا ہے رسم اسی طرح آ رہا ہوں. ہمارا شاہدہ بہن ہے ایم پی اے تھیں تو انہوں نے یہ پاس کروایا تھا. ابھی یہ بل بنا ہے. پہلی شکل کیا ہے؟ یہ جرم ہے. یہ اس وقت قابل پہلی شکل. لیکن تو یہ سب سے پہلی بات اگر جرم ہے تو عمل درآمد سب سے پہلے تو اس کو آگے وضاحت کرتا ہوں. پہلی شکل وہ سود. دوسری شکل تجارتی بینکوں کا سود. تیسری شکل اسٹیٹ بینک کا سود. اسٹیٹ بینک کا پروفٹ 2021 میں تھا 1000 ارب. وہ کہاں سے آتا ہے؟ سود سے. میں جو آئیڈیا پروموٹ کر رہا ہوں کہ ہم کمرشل بینکوں کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک کا سود کب ختم ہوگا؟ مانیٹری پالیسی کیا ہے؟ سود کی شرح کو آگے کرنا نیچے کرنا ہے. جو بات آپ نے کی ہے میں نے سود کیسے ختم ہوگا؟ وسطے جو مڈل جو ہے نا میڈیویل ایج میں یورپ میں سود ختم ہوا تھا. وہاں قانون تھا کوئی آدمی سود کا کاروبار نہیں کرے گا. اگر کوئی آدمی کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس نے سود پر پیسہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب یقین کریں اس کا ساتھی اس کا ہمسایا اس کا دوست عدالت میں کیس کر دیتا تھا اور عدالت اور چرچ مل کر اس کا فیصلہ کرتے تھے. اور اگر یہ بہت اہم بات ہے اور اگر ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے سود کا کاروبار کیا ہے اس کو کوئی آدمی اپنے محلے میں کرائے پر گھر نہیں دیتا تھا. عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی. اور جب وہ عیسائی مرتا تھا تو اسے مسیحی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی. یعنی اتنا معیوب تھا. اتنا سختی تھی. ہمارے ہاں وہ سختی ہے ہی نہیں.
صرف زبانی بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سود کا خاتمہ دینا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ابھی یہ پچھلی گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ نے قانون بنایا کہ سود کا کاروبار کرنا جرم ہے. کسی ایک بندے نے کورٹ میں یہ کیس نہیں کیا کہ فلاں آدمی سود لے رہا ہے. سود کا کاروبار تو چل رہا ہے ملک میں، اور تاجروں میں چل رہا ہے. یعنی تاجر ایک طرف تو جلوس نکالتے ہیں کہ اسلامی نظام کا نفاذ کریں، اور دوسری طرف سود کا کاروبار ہو رہا ہے. اور جو ہمارے علماء حضرات بھی ہیں، ان کا سارا زور تجارتی بینکوں کے سود پر ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے. اب چونکہ میں نے اسٹیٹ بینک میں کام کیا، میں نے خود مانیٹری پالیسی بنائی ہے کہ بھئی اگر سپوز کہ کل اللہ کرے پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو جائے تجارتی بینکوں کا، اسٹیٹ بینک تو پھر سود پر ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب 2 ادارے ہیں سرمایہ داری کے، کمرشل بینک اور سینٹرل بینک، دونوں سود پر کام کرتے ہیں. اور جو سوال ہے یہ آپ کا، اسٹیٹ بینک سود کا محافظ ہے. پاکستان میں اسٹیٹ بینک جو ہے سود کا محافظ ہے. اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. میں بات کو ختم کرتا ہوں. جو اسلامی بینک پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ بھئی ابھی تک 20 سال ہو گئے ہیں، 80% بزنس سود پر ہے. پاکستان میں صرف 20% سود جو بزنس ہے وہ اسلامی بینکوں کے پاس ہے، وہ بھی انڈائریکٹ سود ہے. کام کا آغاز اچھا ہوا تھا، اسلامی بینک بنے تھے، اچھا آغاز ہوا تھا، لیکن ہم رک گئے ہیں. کیونکہ جب اسٹیٹ بینک اپنے سود میں اضافہ کرتا ہے تو اسلامی بینکوں کا پرافٹ ریٹ افیکٹ ہو جاتا ہے. اگر اسلامی بینک پرافٹ پر کام کر رہے ہیں تو ان کو اسٹیٹ بینک کے سود سے کیا فائدہ؟ بالکل. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ابھی تک سیریسلی کام نہیں ہوا. یہ پچھلے مہینے میرا ایک مضمون چھپا ہے ایک میگزین میں آپ کو بھیجوں گا. اس میں نے لکھا ہے سود کا خاتمہ، حقیقت، مغالطہ اور وضاحت. ہم ایک بہت بڑے مغالطے کا شکار ہیں. ایک اور میں آپ کی اجازت سے بات کروں گا، بات لمبی کر رہا ہوں. ہمارے لیے زاد راہ ہے، ہمارے لیے وہ حکم ہے جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں کیا. دیکھیں نا، جیسے آپ نے آغاز کیا تھا کہ جو آخری خطبہ کا آپ نے وہ ایک پڑھا کہ سود کے بارے میں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ سے سود کیسے ختم کیا تھا. پہلی ہجری میں مارکیٹ بنی تھی، اور آپ نے سود کا اعلان کیا 9 ذی الحج 10 ہجری کو. 10 سال بعد آپ نے پہلے مارکیٹ کو ریفارم کیا، پھر آپ نے تاجر کو سچا بنایا. ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے. آپ نے آخر میں سود کو ختم کیا. ہم الٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو بزنس کا آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا تاجر ہے، بزنس ہے، وہ کیسا ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا. بے میں بھی پرابلم آ سکتا ہے. ہم صرف سود کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کے لیے اقدامات نہیں کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ختم کیا. تو میں جو بات میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا خاتمہ مرحلہ وار کیا اور آخری مرحلے میں سود کو ختم کیا، ہم کیوں پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر سود کا خاتمہ ہو بھی جائے تو اس طرح کی جھوٹی تجارت، ملاوٹ، ناقص اشیاء کی موجودگی میں کیا اسلام کا نفاذ ہو جائے گا؟ پہلے ہمیں بے کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، جس کی اللہ نے پہلے بات کیا کہ بے حلال ہے اور بے میں فلاح ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں ہیں، ہم سود پر جب بحث کرتے ہیں تو حلال حرام سے آگے بڑھتے ہی نہیں. منیر صاحب، اس میں سادہ سا فارمولہ ہے، یہ جو میں نے آپ کی گفتگو کا نچوڑ دیکھا ہے دونوں حضرات کی، کہ آپ کنویں سے صاف پانی تو لینا چاہتے ہیں اور پانی آپ باہر پھینک رہے ہیں، لیکن کتا اندر ہی موجود ہے، اس کو نہیں نکالنا چاہتے، اس کو نہیں نکال رہے. کیونکہ اس کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں تو چونکہ بینکر ہوں، پچھلے 20 سال سے جو کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ بینکوں کے سود پر چل رہی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا یہ بات جان کے 60 خرب روپیہ بینکوں کا قرض ہے سود پر. اور چونکہ آج کل ہر بات IMF کی ہو رہی ہے، تھوڑی سی IMF کی بات کرتے ہیں. میں اس طرف بھی جانا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ایک سوال لوں گا مفتی صاحب سے، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. GDP کے جو حالات بنے، اچھا ہمارے ملک میں مفتی صاحب شرعی عدالتیں بھی موجود ہیں، اور ہمارے جو قوانین ہیں یقیناً
کوئی ایسا قانون نہیں یا حتیٰ کہ کوئی ترمیم نہیں جو اسلام سے متصادم بھی ہو. اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے. وفاقی مذہبی امور میں اگر دیکھیں تو وہاں پر وزراء بھی موجود ہیں. ہر جماعتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے. وفاقی وزیر ہوں تو اس میں بھی مذہبی جماعتیں موجود ہیں. اور اگر جو ہے وہ جو پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہوں تو اس میں بھی مذہبی جو ہے وہ مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. ہر ٹچ کیا پورے بندے اندر موجود ہیں. لیکن کیا یہ عدالتیں جو ہے وہ سود کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی؟ میں نہیں سمجھتا نہیں دے سکتی, وہ تو دے چکی ہیں. اتنا 2 دہائیاں لگا کر وفاقی شرعی عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا ہے. اتنی موٹی کتاب چھپی صرف اس فیصلے, لیکن اس فیصلے کا کیا فائدہ اگر آپ کو جو پتہ ہے کہ یہ عمل درآمد گورنمنٹ نہیں کر رہی؟ پھر آپ اس کے وفاقی وزیر کیوں ہیں؟ پھر آپ اس کے سینیٹر کیوں ہیں؟ پھر آپ جو ہے کشمیر امور کی وزارت کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ مذہبی امور کا وزیر کیا کر رہا ہے؟ یہ مذہبی جماعتیں پی ڈی ایم کی صورت میں ان کا حصہ کیسے ہیں؟ یعنی یہ تو قصور ہماری مذہبی جماعتوں کا ہے کہ جو صرف وزارتیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, گورنمنٹ انجوائے بھی کرتے ہیں, پرکس اور پریولیجز بھی لیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سود غلط ہے. انہی وزارتوں سے اسی نظام کے تحت پیسہ بھی لے رہے ہیں, اسی بینکاری کے نظام کو سپورٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی کرتے ہیں. آپ ہی میں سے لوگ ہیں جو فتوے بھی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انشورنس ہے یا یہ فلاں بینک ہے, اس کے اوپر فلاں مفتی کا فتویٰ ہے. وہ بھی تو مذہبی جماعتیں ہی دے رہی. اچھا, وہ بسا اوقات بینک کا فتویٰ نہیں ہوتا بلکہ فتویٰ مفتی بینک کا ہوتا ہے. بسا اوقات شیئر ہولڈر بھی ہوتا ہے. اچھا, اس سسٹم کا. ہاں, یہ سمجھ لیں آپ. ان کا ملازم انہوں نے ہوتا ہے. ایک بات کی تھی کہ یہ نا یہ سنجیدہ نہیں ہے. حقیقت یہ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے. اگر میرے مدرسے پر کوئی ہاتھ ڈالے تو جتنا میں سنجیدہ ہوں گا اور جیسے میں روڈ پر پہنچوں گا, اگر ہم اللہ سے جنگ کو اتنا سنجیدہ لے لیں, کیونکہ اس میں تو اتنا اختلاف بھی نہیں ہے فرقوں میں اور فقہ میں, اتنا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کو اتنا سنجیدہ لے لیں جتنا ہمارے مدارس ہمارے پاس جن کا تقدس ہے اور وہ پڑھانے میں جتنا سنجیدہ لیتے ہیں, بالکل اگر اتنا لے لیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے بتایا نا کہ اس کے مرحلے ہونے چاہیے. ایک دم آپ دیکھو نا, دیوار کو کہو کھولو کھولو تو کوئی نہیں کھولے گا, آپ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا. اس کے مرحلے کاٹے جائیں. پہلے مرحلے میں بال کاٹے جائیں, اگلے مرحلے میں کھال اتاری جائے, اگلے مرحلے میں وہ کیا جائے, تو اس طرح ہوگا. وہ مراحل میں نے بھی بنائے ہوئے ہیں, ماڈل بنائے ہوئے ہیں اس کے, اور انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ عمر کے جس حصے میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں, کب وہ چیز آئے گی اور آپ کے اکابرین اس وقت سینیٹرشپ کے اندر بھی, آپ کے اکابرین ہماری قومی اسمبلی میں بھی, مذہبی جماعتیں ہر فورم پر موجود ہیں, ہر فرقے سے ہیں, ہر مکتبہ فکر سے ہیں, لیکن عملی طور پر 75 سال میں صرف زبانی جمع خرچ کے, معذرت کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. زبانی جمع خرچ بھی کہاں ہے؟ جب ان کا یہ نواز شریف نے مثلا اسٹے لے لیا تھا فیصلے کے خلاف, تو جتنے اسلامسٹ ساتھ تھے وہ ساتھ تھے, زبانی بھی نہیں چھوڑا. اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ جو میری اپنی ریسرچ ہے میں اس کے حساب سے بات کرتا ہوں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عدالت سے اور اسٹیٹ بینک سے. میرا ایک اور دعویٰ ہے, یہ دونوں ادارے سود کے خاتمہ کی اہلیت نہیں رکھتے. تو منیر صاحب کون رکھے؟ میں آپ کو یہی اس کا میں نے میرے مضمون میں جواب ہے اس کا. نہ اسٹیٹ بینک ختم کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا, اسٹیٹ بینک تو بنا ہی سود کے تحفظ کے لیے ہے. اب دیکھنا کہ ایک بندے کی ڈیوٹی سیکورٹی گارڈ ہے, اس کا تو کام ہے کہ اس کو سیکیور کرنا. وہ کیسے ختم ہونے کیسے ختم کرے گا؟ اس کا نظام اس پر ہی چل رہا ہے. اس کا نظام ہی اسی پر چل رہا ہے کہ ہر بینکنگ سسٹم کے اوپر ایک سینٹرل بینک ہے. دیکھنا, ایک ملک میں 50 کمرشل بینک ہوں گے, ایک سینٹرل بینک ہوگا. اگر 100 کمرشل بینک ہو جائیں پھر بھی ایک سینٹرل بینک ہوگا. اس کا کام یہ ہے کہ سود کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنا, تحفظ کرنا. کون خاتمہ کرے گا؟ 2 گروپ ہیں ایسے جو خاتمہ کریں گے, یونیورسٹی کے اکنامکس کے پروفیسر اور مفتی حضرات, علماء حضرات. لیکن سر جب تک مہار ان کے ہاتھ میں نہیں, باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں نہیں, سیاست دان تک کٹ پتلیاں ہیں, تو کون اس میں چینج اس کا میں بھی جواب آج میں لاہور چیمبر میں گیا تھا, وہاں یہی ٹاپک تھا, پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک کرنے کے لیے آپشنز, آلٹرنیٹس. میں نے وہاں بات کی
کہ ٹیکس کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا کیا نظام ہے، زکوٰۃ اور عشر. اور دوسری بات، میں اپنے پاس ڈیٹا لے کر گیا تھا، میں چونکہ بینکر ہوں، اکانومسٹ ہوں. میں نے اسے کہا کہ حکومت سے یہ توقع کرنا چھوڑ دیں کہ وہ سود کا نظام ٹھیک کرے گی یا آپ کا زکوٰۃ اور عشر کو نافذ کرے گی. میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ سارے چیمبرز اور تاجر مل کر، میں آپ سے بھی یہ شیئر کرتا ہوں کہ جو 2022 میں ٹوٹل ٹیکس اکٹھا ہوا ہے وہ 6,125 ارب روپے ہے، یعنی کہ 6.1 ٹریلین. اچھا، اس میں جو جی ایس ٹی ہے وہ 2,550,000 ارب ہے. یہ غیر فطری ہے اور حرام ہے. بالکل. میں نے کہا کہ اگر سارے تاجر، میں نے کہا کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا، اگر سارے تاجر مل کر اور چیمبر مل کر حکومت سے یہ کہیں کہ آپ جی ایس ٹی زیرو کر دو، ہم آپ کو 2,500 ارب روپیات زکوٰۃ اور عشر کا دے دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ غریب کی زندگی بچ جائے گی. یہ جو آج کی مہنگائی ہے، جب 25% جی ایس ٹی ہوگا، 18% جی ایس ٹی ہوگا، 12% جی ایس ٹی ہوگا. اب دیکھیے کہ ایک شوگر مل کا مالک ہے اور اس کے باہر ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، دونوں پیٹرول کی ایک ہی پرائس پے کرتے ہیں، دونوں گھی کی ایک ہی پرائس پے کرتے ہیں، جتنے بھی گڈس ہیں. اس بیچارے غریب کا کیا قصور ہے کہ وہ بھی اتنے کی وہ لے رہا ہے؟ دینا کہ پھر کیا ہے کہ جی یہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے، یہ احساس پروگرام ہے، لولے لنگڑے ان کو بنا دو، تو منگتے وہ بنا ہے. دو انہیں. اور جو آپ کا سوال ہے بڑا بنیادی سوال ہے، حکومت نے نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں اور کرنا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آنے والی حکومتوں میں نے بھی نہیں کرنا. یہ علماء حضرات کی ذمہ داری ہے اور اکانومسٹ کی، ٹریڈر کی، کہ وہ اٹھیں. گورنمنٹ سے ڈائیلاگ دینا، آج کل کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا. بھئی 1 سال سے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، پورے 1 سال سے یہ خبر آتی ہے آج ڈیفالٹ کر گیا، کل ڈیفالٹ کر گیا، ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا. اچھا، اسی طرح میں بڑھوں گا آپ کی اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے. جی ڈی پی گروتھ جہاں پچھلی گورنمنٹ کلیم کرتی تھی کہ 6 ہے، اب یہ پوائنٹس میں چلی گئی، مائنس بھی گئی، اور پھر ہمیں آئی ایم ایف سے اگلی جو انسٹالمنٹ بھی نہیں مل سکی اور وہ میچور بھی نہیں ہوا. ان ساروں کا بنیادی طور پر قصوروار کون ہے اور وجوہات کیا ہیں؟ یہ آخری سوال ہے. یہ بڑا مشکل سوال ہے لیکن میں انشاءاللہ جواب میں نے دوں گا. اسی لیے آپ کو دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے لیے زحمت دی کیونکہ ٹائم خاصا ہو چکا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، 2 آپشن ہیں. کیا ہم آئی ایم ایف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ یہ تو خان صاحب بھی کہا کرتے تھے. رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کمیٹڈ لوگ چاہیے. اب صورتحال کیا ہے اس ملک کے؟ اچھا، اگر ہم آئی ایم ایف کے بغیر رہیں گے تو 5 سال کے لیے قربانی دینی پڑے گی، بڑی مشکلات آئیں گی، لیکن آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. اب المیہ کیا ہے، ٹریٹری کیا ہے کہ جتنے بھی سینئر آفیسرز ہیں، جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، وہ اس بات پر ان کا ایگریمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، غلط فہمی نہیں ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ اور میں ایک چیز اور آپ سے عرض کروں کہ اکثر ہم سیاستدانوں کے پیچھے پڑتے ہیں. جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، مشرف کے پاس بیسٹ ٹیم تھی اکانومسٹ کی. اسٹیٹ بینک میں ڈاکٹر عشرت حسین، ہاں جی، سینٹر میں ڈاکٹر سلیمان شاہ، ڈاکٹر حفیظ شیخ، رزاق داؤد، اور یہ شوکت عزیز بھی بینکر تھا، اکانومسٹ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا مشرف کو کہ کالا باغ ڈیم بنا دو، کوئی اور ڈیم بنا دو. حالانکہ بہت پاورفل تھا، بہت پاورفل تھا، اس کے پاس کیپیسٹی تھی، اور یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اکانومسٹ کے، لیکن انہوں نے یہ کہنا پسند نہیں کیا. ٹریجڈی از دس کہ یہ ایسی سرزمین ہے، اس پر جو بھی بندہ آتا ہے. شوکت عزیز جب سٹی بینک میں تھا، ہی واز ڈکلیئرڈ دا بیسٹ بینکر ان ایشیا، لیکن جب وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا، جو اس نے کیا وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ ول نہیں ہے،
کیونکہ ایک خاص طبقہ ہے, الیٹ کلچر ہے جس نے کیپچر کیا ہوا, اور وہ نہیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آج کی گورنمنٹ اور کل کی گورنمٹ وہ نہیں کرے گی, یہ ہمیں کرنا چاہیے عالم دین کو. عالم دین کے پاس ایک منٹ بات کرتا ہوں میں, علامہ اقبال کی ایک بات میں کرتا ہوں. علامہ صاحب نے بڑا سوچا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا, انہوں نے 3 فیکٹر بتائے. ان کا فارسی کا مصرع ہے, اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں و پیری. پاور کے 3 سینٹر ہیں, ایک تو اتھارٹی والے لوگ, یہ گورنمنٹ کی بیوروکریسی, دوسرے اس کے علاوہ ملا اور پیر. اس وقت تینوں ادارے نان پرفارمنگ ہیں. جب ان کو ٹھیک کر لیں گے, اگر ملا اور پیر کو ٹھیک کر لیں, میں ڈاکٹر صاحب یقین کریں اس کتاب کو ایسے لیے پھر رہا ہوں جیسے میں اپنا منجن بیچ رہا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے, اس کو پڑھو, اس کو اپناؤ, اس پر کوشش کرو. کوئی نہیں کرتا, لیکن اللہ کا شکر ہے, علامہ اقبال نے کہا تھا اگر سے بت ہے جماعت کی آستینہ میں, مجھے حکم لا الہ الا اللہ. بہت خوب. اس میں پرائیویٹلی جو ہو سکتا ہے نا, اس کے میں نے 2 ماڈل بنائے ہوئے ہیں کہ ان قوانین کے ہوتے ہوئے اس وقت جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس کا وضاحت لمبی ہے. آپ اختصار کے ساتھ, اس کو آپ کے پاس چند سیکنڈز ہیں, آپ اس میں اختصار کے ساتھ اگر بیان کر دیں. آپ نا جو بھی کاروبار ہوتا ہے وہ 2 بنیادوں پر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اعتماد اور ایک ہوتی ہے اسکل. انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں, اعتماد اور اسکل. آپ مجھے 10 لاکھ نہیں دو گے کاروبار کے لیے کہ یہ بیچارہ جانتا نہیں, اس کو اسکل نہیں ہے. اور کسی اکانومسٹ کو میں اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ مجھے نہیں دے گا, خود کمائے گا, تو اعتماد نہیں ہے. تو اعتماد اور اسکل جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کاروبار پنپتا ہے. اگر جتنے بھی, ایک امام مسجد کو لے لیں, ایک مدرسے والے کو لے لیں, ملا و پیر کی بات کر رہے تھے, وہ اس کے پاس لوگ آتے ہیں, جی بیوہ ہے جی 60 لاکھ ملا, اس کو کیا کرے, یہ سود پر نہ رکھے تو کیا کرے. 60 لاکھ والے آتے ہیں, اس کے پاس 10 تاجر ایسے ہیں جو بہت اچھے کاروبار چلا رہے ہیں, جلتی پہ لکڑی رکھنا آسان ہوتا ہے نئی جلانے سے. وہ کہہ رہے ہیں یار کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں اتنا خام مٹیریل لے لیتا تو مجھے اتنا فائدہ ہو جاتا, اور میں یہ کہہ لوں جو بینک سے جو لے رہا وہ, تو میں بطور ایک عالم دین یا مفتی یا پیر, میں یہ 60 سال ریٹائر لوگوں سے لے کر اس کو میں اکٹھا کر کے کہوں کہ میں ضامن ہوں, کرو کاروبار, اور اس کو مزید قانونی اس میں بھی لایا جا سکتا ہے تاکہ کوئی مسنگ نہ ہو ایسی. تو یہ مختصر بات ہے. مختصر بات میں یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات بات نہیں سمجھ آتی, لیکن اس کا پورا ماڈل ہے. تو اس طریقے سے ہم جوڑے بناتے جائیں, چھوٹے چھوٹے یونٹ بناتے جائیں, تو یہ بہت اچھا کام چل سکتا ہے. یقیناً اس میں فرد واحد کو اگر یہ دیکھیں, پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ فرد واحد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور ہر فورم پہ جو بھی, چاہے آپ اکانومسٹ ہیں, چاہے آپ عالم دین ہیں, دونوں اسکول آف تھاٹ اگر اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ایکسپرٹیز کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں, اور ایوان میں بیٹھے لوگ امت کا سوچیں, انسانیت کا درد رکھیں, تو یقیناً یہ معاشرہ بھی پرامن معاشرہ, خوشحال معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں, لیکن ظلم یہ ہے کہ یہاں اخلاص کی کمی ہے, اور ہمیں ایسے لوگ یہاں پر ہمارے سروں پر مسلط ہیں جو شاید کیا یقیناً ہماری جو قسمت بدلنے کے لیے کردار ادا کرنا نہیں چاہتے. یہ کیپٹلسٹ کا جو نظام ہمارے پاکستان کے اوپر جو نافذ ہے وہ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. تو میں دونوں مہمان شخصیات کا بےحد مشکور ہوں کہ جو دونوں شخصیات تشریف لائیں اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور یقیناً ہمارے ویورز نے بہت کچھ سنا اور سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. تو پیغام حجت الوداع کی سیریز کا اگلا پروگرام انشاءاللہ اس کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.